إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم بنفسي تقوى الله وطاعته كما أمرنا الله تعالى في القرآن المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر لكان خيرا له وإن أصابته ضراء لكان خيرا له. معزز سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و جلال اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے سورہ دہر کے اندر بیان فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی. اچھائی تو بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے یا اللہ کا ناشکرہ اور نافرمان بندہ بن جائے. اللہ نے دونوں راستے کی رہنمائی کر دی ہے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، بلکہ دیکھا جائے کہ انسان کی پوری زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے گھرا ہوا ہے. بندے کی زندگی کا کوئی بھی حصہ، ایک لمحہ بھی اللہ کی نعمتوں سے باہر نہیں ہے. اور اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں، اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر ہے کہ اگر ہم اس کو شمار کرنا چاہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے بیان فرمایا، قرآن کے اندر اللہ نے مختلف قسم کی نعمتوں کا بار بار تذکرہ بیان فرمایا. انسان کی پیدائش سے لے کے دنیا کے اندر اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو انتظامات کیے ہیں، اللہ نے انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا، اللہ نے ایک ایک بات بیان فرمائی کہ تم پانی کا ایک قطرہ تھے، اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری پرورش کی. اللہ نے ایک ایک بات بیان فرمائی. اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں، اگر تم اپنی زندگی کے اندر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم بیٹھو رجسٹر لے کر یا کچھ بھی لے کر اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو گے تو لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بلکہ انسان تو بہت بڑا ناشکرا اور ظالم انسان ہے جو اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر مختلف نعمتیں
پیدائش سے لے کے موت تک، موت کے بعد کی زندگی کے لیے اور دنیا میں اللہ رب العالمین کس طریقے سے پرورش کرتا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ نے بیان فرمایا، کیا تم پانی کا ایک قطرہ نہیں تھے جو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ذریعے سے، اپنے فضل و کرم سے تم کو تمہاری ماں کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے تمہاری پرورش کی۔ تمہارے لیے آنکھیں نہیں تھیں، تم کو تمہارے کان نہیں تھے، تمہارے ہاتھ پیر نہیں تھے، اللہ نے تمہارے لیے کہا تمہارے ہاتھ اور پیر بنائے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، باہر نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، نادان تھے، اللہ نے تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے کان بنائے، تم کو اللہ رب العالمین نے صحیح سالم دل دیا، تو تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے کھانے کی نعمتوں کا تذکرہ بیان فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے کشادہ رزق دیا، تم آرام سے بیٹھ کر اپنے گھروں کے اندر کھانا کھاتے ہو۔ اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اے لوگو تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات، بلکہ پوری انسانیت، پورے جن اور انسان مل کر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیدا کر سکتے، تم کو زمین سے ایک دانہ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تم کو کھانے پینے کی نعمتیں دی، آسمان سے پانی نازل کیا جس کے ذریعے سے تمہارے رزق کا انتظام ہوتا ہے، تم اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں، یہ ہوائیں جس میں تم سانس لیتے ہو، یہ پانی جس کو تم بہت آسانی کے ساتھ پی لیتے ہو، اس کا یہ نظام اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اللہ نے بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ لوگوں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ سرسبز شاداب ہوائیں بھیجتا ہے جس میں تم سکون کے ساتھ سانسیں لیتے ہو۔ وہ اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کرتا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، اللہ نے سوال کیا تم سے، اس کو آسمان سے تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ لوگوں، اگر اللہ چاہے تو اس پانی کو کڑوا کر دے، پینے کے لائق نہ رہے، تو تم اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں، جا کر ہاسپٹل میں دیکھیے، جو بیمار پڑتے ہیں، آکسیجن، یعنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی 24 گھنٹے کے اندر اگر اس کو آکسیجن لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے 5 سے 6 ہزار اس کی بل بنتی ہے۔ ہم 24 گھنٹہ بغیر 1 روپیہ پے کیے ہوئے، بغیر 1 روپیہ کسی کو دیے بغیر، ہم اللہ کی آکسیجن کو، اللہ کی ہوا کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا؟ لوگوں، جس کے دل میں اللہ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی نعمت کا احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لوگوں، اللہ نے بیان فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ لوگوں تم اپنے نفس کے اندر کیوں نہیں دیکھتے؟ تمہارا یہ جو نظام ہے، لوگوں جا کر، اگر آپ ہاسپٹل میں جا کر ایک لوگوں کا معائنہ کریں، ان لوگوں کو دیکھیے جن کا ڈائلیسس ہوتا ہے، کتنی تکلیف کے ساتھ، کہ جسم میں جب خون اور پیشاب کو، خون میں جب پیشاب شامل ہو جاتا ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے لوگ ڈائلیسس کراتے ہیں۔ ایک ڈائلیسس کو 4 گھنٹہ لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی کام ایک صحیح سالم انسان کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 38 مرتبہ یہ روٹیشن، یہ کام بغیر کسی پیسے کو پے کیے ہوئے اور بغیر کسی تکلیف کے، یہ نظام اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 38 سے 40 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہے۔ بغیر کسی پیسے کو ادا کیے بغیر یہ نظام ہمارے اندر چل رہا ہے۔
اور دوسری بات، ان لوگوں کو تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے جب ایک مریض کا ڈائلیسس کیا جاتا ہے، وہ درد کے مارے تڑپ رہا ہوتا ہے، ہم بغیر کسی تکلیف کے اللہ کی اس نعمت کا استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، غور و فکر کیا، ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک دو مثالیں ہیں، لوگوں پورے جسم کا نظام اسی طریقے سے ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں یہ دن اور رات کا یہ جو نظام ہے، دن میں تم اللہ کی روزی کماتے ہو اور رات میں تم سکونت اختیار کرتے ہو، سکون حاصل کرتے ہو، سوتے ہو۔ اگر اللہ رب العالمین یہ دن اور رات کا نظام ختم کر دے تو لوگوں تم کہاں سے روزی کماؤ گے؟ اگر دن کو دن ہی، اگر اللہ رب العالمین 24 گھنٹہ دن ہی دن بنا دے تو تم آرام کیسے کرو گے؟ اگر اللہ رب العالمین 24 گھنٹہ اگر رات ہی رات بنا دے تو تم روزی کیسے کماؤ گے؟ اللہ نے بار بار بیان فرمایا۔ لوگوں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ لوگوں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بندے سے ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ انسان اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کون کون سی نعمتیں دی ہے، پھر ان لوگوں کی طرف دیکھے جو ان نعمتوں سے محروم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں عطا نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں تم نعمتوں پر شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھو، جو تم سے نیچے ہے ان لوگوں کی طرف دیکھو۔ تم صحیح سالم ہو، اللہ نے کچھ لوگوں کو آنکھ نہیں دی ہے، اللہ نے کچھ لوگوں کو ہاتھ اور پیر نہیں دیے ہیں، ان کو جسمانی طور پر اللہ رب العالمین نے کمزور بنا دیا ہے، ان لوگوں کی طرف دیکھو۔ ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو تم سے مال و دولت میں یا تم سے نعمتوں میں بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ اپنے سے نیچوں کی طرف دیکھو، اونچے لوگوں کی طرف مت دیکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے، اس طریقے سے غور و فکر کرو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ تم کو اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت چھوٹی محسوس نہیں ہوگی، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات کہ لوگوں اس بات کا احساس پیدا کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گا۔ اللہ نے بیان فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ لوگوں کل قیامت کے دن ایک ایک نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کریں گا۔ کوئی بندہ جب تک اس سے پوری نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا وہ ایک قدم آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے سوال کرے گا، کیا ہم نے تم کو صحیح سالم جسم عطا نہیں کیا تھا؟ کیا ہم نے تم کو قوت اور طاقت، صحت اور تندرستی عطا نہیں کی تھی؟ تو بندہ کہے گا کہ کیوں نہیں۔ کیا ہم نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ تو بندہ کہے گا کہ کیوں نہیں۔ تو تم ان نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں اللہ نے صحیح سالم جسم دیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کی معصیت اور نافرمانی مت کرو، ان نعمتوں کو غلط کاموں میں استعمال مت کرو، یہی شکر ادا کرنا ہوا۔ اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کی آنکھوں سے سوال کیا جائے گا، انسان کے کانوں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس دن تمہارے منہ پر مہر لگا دے گا۔ انسان کے کان، انسان کی آنکھ اور انسان کے جسم اور انسان کے ہاتھ پیر سب بات کریں گے اور سب ایک ایک چیز کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اگر تم نے ان کا غلط استعمال کیا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ان نعمتوں کے سوال سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرے، اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ کرے، اپنے کان سے کوئی غلط باتیں نہ سنے۔ ان سب چیزوں کو اگر اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو یہ چیزیں ہمارے لیے نجات کا باعث بنیں گی، ہم کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنیں گی۔ اگر ہم ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام
ان نعمتوں کے سوال کے بارے میں سوچ سوچ کر رویا کرتے تھے۔ جب کسی نعمت کو استعمال کرتے تو فوراً ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا کہ کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ جب بھوک نے بہت زیادہ ستایا تو حضرت عمر گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے کہ راستے میں ابو بکر ہے۔ ابو بکر سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے کہ ابو بکر کیوں، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا ہوں۔ وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں، آگے چلتے تو دیکھتے کہ اللہ کے رسول مل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا؟ کہا کہ بھوک کی شدت، بہت دنوں سے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے ہیں۔ ان کا کھجور کا باغ تھا۔ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول اور حضرت عمر ابو بکر کو بٹھاتے ہیں اور فوراً باغ میں جاتے ہیں، کھجوروں کا کئی گوشہ توڑ کر لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ کھانے لگتے ہیں۔ پھر وہ فوراً جاتے ہیں، بکری کا ایک بچہ ذبح کرتے ہیں اور اس کو بھون کر لاتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کے پاس لا کر رکھا جاتا ہے، اللہ کے رسول کھاتے جاتے ہیں، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ روٹی کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں، اس پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر کسی صحابی کو کہتے کہ یہ لے جا کر حضرت فاطمہ کو دے کر آ جاؤ، بیچاری وہ کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ پھر اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں، کھاتے جاتے اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، کل قیامت کے دن انہی نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نعمتوں کے اس ڈر سے، نعمتوں کا استعمال کرنے سے ڈرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ اور ضرور با ضرور ہر کسی سے ہر نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین ضرور با ضرور سوال کرے گا۔ آج اللہ رب العالمین نے پہلے کی جیسی مصیبت اور پریشانیاں نہیں ہیں، آج ہماری زندگی میں بہت آسانیاں ہیں، ہر چیز، ہر قسم کی آسانی اللہ نے بار بار بیان فرمایا۔ لوگوں یہ سواریاں، اللہ نے مختلف قسم کی تذکرہ بیان فرمایا کہ لوگوں یہ سواریاں، یہ موٹر سائیکل جس پر تم آسانی کے ساتھ سفر کر لیتے ہو، یہ زیورات جو تم پہنتے ہو، جس کے ذریعے سے تم زینت اختیار کرتے ہو، تو لوگوں یہ تازہ گوشت جو تم کھاتے ہو، لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہو لیکن تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاتے ہو۔ تم سمندر سے زیورات، سونے چاندی اور مختلف قسموں کے ہیرے جواہرات نکال کر اس کے ذریعے سے زیب و زینت اختیار کرتے ہو، تم تازہ گوشت کھاتے ہو، سواریوں پر آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو۔ لعلکم تشکرون، لوگوں تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ لوگوں اللہ رب العالمین اپنے بندے سے ناشکری کو ناپسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ لوگوں اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تم کو اور نعمتیں عطا فرمائے گا، اور زیادہ نعمتیں دیں گا۔ وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ لوگوں تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرو گے تو اللہ رب العالمین مزید نعمتیں دیں گا اور زیادہ اضافہ کریں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب، اللہ کہتے ہیں کہ میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا، مصیبت اور پریشانیوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ لوگوں شکر ادا کرو۔ جب بندہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا اللہ مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا
جب ان کی پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، صرف لوط علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عذاب سے نجات دی تھی، تو اس کے اندر کیا بیان فرمایا؟ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم ان لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، عذاب سے بچا لیتے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ بلا وجہ تم کو عذاب دے کر کیا کریں گا؟ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کرو گے، اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، اللہ کی معصیت نافرمانی کی وجہ سے یہ تم پر عذاب آتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں اگر ناشکری کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول کو جہنم بتائی گئی، کہا کہ یا معاشر النساء فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعت میں تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھتا ہوں۔ یہاں عورتوں کو مخاطب کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد حضرات اس سے مستثنیٰ ہے، الگ ہے۔ کہا کہ اے عورتوں کی جماعت میں تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ تکسرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم بہت زیادہ لعنت اور ملامت کرتی ہو اور تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، کہ شوہر دن رات محنت کر کے تمہارے لیے مختلف قسم کے نعمتوں کا دن رات محنت کر کے تمہارے لیے مختلف قسم کی نعمتوں کا انتظام کرتا ہے، اور تم جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تم فوراً کہہ دیتے ہو کہ میں نے آپ سے کبھی خیر دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ایسی عورتیں جہنم میں جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ بھی جن کو ان کے والدین مختلف قسم کی نعمتیں دیتے رہتے ہیں، اس کا انتظام کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے والدین کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، کہ شوہر محنت کر کے دن رات محنت کرتا ہے اور جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اس کو لعنت اور ملامت کرنے لگتی ہے اور اس کو برا بھلا کہنے لگتی ہے۔ لوگوں، نعمتوں پر شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ جب بھی کوئی نعمت اسی لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ لوگوں جب کھانا کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھا چکو تو الحمدللہ کہو، یہی شکر ہے۔ لوگوں سونے کے وقت تو اللہ کا نام لے کر سو، جب سو کر اٹھو تو اللہ کا سو کر اٹھنے کی دعا پڑھو، یہی شکر ہے۔ نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا، یہ شکر ہے۔ الحمدللہ کہنا یہ شکر ہے۔ ہر نعمت کے بعد اللہ کے رسول نے اسی لیے قدم قدم پر لوگوں کو یہ رہنمائی کی، یہ بات سکھلائی کہ لوگوں نعمتیں استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور ان نعمتوں کو غلط کاموں میں استعمال مت کرو۔ برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ان نعمتوں کا استعمال مت کرو، اور اللہ نے جسم دیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے بیان فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر نعمت ان کو عطا فرمائی تھی، ہوائیں ان کے تابع تھی، پرندے ان کے تابع تھے، ہر دنیا کی ہر چیز کو ان کے تابع بنا دیا تھا، ہر چیز ان کے حکم پر، ان کے وہ جیسا بولتے تھے ان کے اشارے پر وہ چیز چلتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں دینے کے بعد کیا بیان فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد ہم تجھ سے صرف یہ بات چاہتے ہیں کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، شکرانے کے طور پر، شکرانے کے طور پر تم نیک عمل کرو، اللہ کی عبادت کرو، یہی تمہاری نعمتوں کا شکریہ ہے، اور ان نعمتوں کا غلط استعمال مت کرو۔ اگر تم نعمتوں کا غلط استعمال کرو گے تو لوگوں اللہ رب العالمین تمہاری روزیوں کو تنگ کر دے گا، تم پر خوف کو مسلط کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کہ ایک قوم ایسی گزری تھی، بہت خوشحال زندگی گزارتی تھی،
ہر طرف سے ان کے پاس رزق آتا تھا کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر نعمتیں موجود تھی۔ لیکن جب اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی کے اندر نعمتوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اللہ نے کیا کیا؟ ان پر بھکمری، قحط سالی کو مسلط کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا۔ وہ ڈر اور خوف میں جینے لگے، کس وجہ سے؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں، شکر دو طرح کا ہوتا ہے، کہ بندے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو نعمتیں نہ ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس کو شکور کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا، کسی اور نبی کے تعلق سے نہیں بیان فرمایا، کہ وہ بہت زیادہ شکر گزاری کرنے والے تھے۔ کیوں؟ امام مجاہد بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کو کوئی بھی نعمت، جب بھی کھانا کھاتے تھے تو فوراً اللہ کی تعریف کرتے تھے، جب بھی پانی پیتے تھے فوراً اللہ کی تعریف کرتے تھے، اور جب بھی وہ پیدل چلتے تھے تو فوراً اس نعمت پر اللہ کی تعریف کرتے تھے، جب اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑتے تھے، یعنی اللہ کی کسی بھی نعمت کو استعمال کرتے تھے تو اس کے فوراً بعد وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ تو لوگوں، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہم پر ہے، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو لوگوں ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچ جاؤ، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہاری نعمتوں کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ لوگوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو تم اپنے ہاتھوں سے اس نعمت کے ختم ہونے کو دعوت دیتے ہو، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب لے گا تو لوگوں، اللہ کی ایک نعمت کے بدلے میں تمہاری زندگی کی پوری عبادت ختم ہو جائیں گی، اس کے باوجود تم اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تمہاری زندگی بھر کی عبادت پوری ختم ہو جائیں گی، لیکن تم اللہ کی ایک نعمت کا، ایک چھوٹی سی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے جو ہمیں قوت اور طاقت دی ہے، لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرو، نافرمانی اور معصیت کے کاموں میں ان چیزوں کو استعمال کیوں کرتے ہو؟ ورنہ کل اللہ رب العالمین کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔